بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت مصر میں ایک مالدار شخص رہتا تھا۔ اس کا نام قارون تھا۔ وہ بڑے قیمتی خزانوں، زر و جواہرات کے انباروں اور سونے چاندی کے ذخیروں کا مالک تھا۔ اس کے بیش بہا خزانوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ ان کے صندوق کے تالوں کی چابیوں کے اونچے اونچے ڈھیر لگ جایا کرتے تھے۔ قارون بنی اسرائیل میں سے تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار بھی تھا، مگر سیرت و کردار میں وہ بالکل مختلف تھا۔ اس نے مغرور فرعون سے دوستی گانٹ رکھی تھی۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت اور ان کے وعظ و تبلیغ کے کام میں گڑبڑ پیدا کیا کرتا تھا اور اس میں خاص لطف محسوس کیا کرتا تھا۔ مالدار ہونے کے باوجود وہ بے حد بخیل بھی تھا۔ کسی غریب آدمی نے اس کی دولت سے کبھی کسی قسم کا کوئی فائدہ نہ اٹھایا تھا۔ جب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام وعظ و تبلیغ کا سلسلہ شروع کرتے تو قارون اپنے خزانوں کے انبار اونٹوں اور گدھوں پر لاد کر لے آتا اور ان کی نمائش شروع کر دیتا۔ اس سے سیدھے سادے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبلیغی اجتماع میں خلل پڑ جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے بہت دفعہ سمجھاتے کہ یہ سب دولت اسے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے، مگر بد دماغ قارون ان نیک باتوں سے ٹس سے مس نہ ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روز کی نصیحتوں سے تنگ آ کر ایک دن قارون نے آپ کو نیچا دکھانے کا ایک ناپاک منصوبہ بنایا۔ اس شہر میں ایک بدنام آوارہ عورت رہتی تھی۔ قارون نے اسے بہت مال و دولت دے کر اس گندی بات پر آمادہ کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بد اخلاقی کا جھوٹا الزام لگائے۔ چنانچہ اس بد چلن عورت نے ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھرے بازار میں گندا الزام لگا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شہر میں طرح طرح کی چیمگوئیاں ہونے لگیں۔ کئی سادہ لوگ حضرت موسیٰ کے اخلاق پر سچ مچ شک و شبہ کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اس الزام تراشی کی اطلاع ملی تو آپ کو سخت غصہ آیا۔ آپ نے فوراً اعلان کر دیا کہ وہ خبیث عورت اپنے بہتان کے بارے میں صاف بیان دے اور ٹھوس ثبوت فراہم کرے، ورنہ سچ بتا دے کہ اس کردار کشی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ اس اعلان سے وہ آوارہ عورت بوکھلا اٹھی۔ جب رائے عامہ کے دباؤ اور ضمیر کی آواز نے اسے بہت ستایا تو ایک دن اس نے کھلے اعلان کر دیا کہ اس کا الزام بالکل بے بنیاد ہے اور اس نے یہ گندا ڈرامہ محض قارون کے اکسانے پر رچایا تھا۔ مالدار قارون کی بھونڈی سازش کا راز فاش ہو چکا تھا، مگر وہ اپنے ناپاک عزائم سے بالکل باز نہ آیا، بلکہ آپ کی مخالفت پہلے سے زیادہ زور و شور سے شروع کر دی۔ جب قارون کی بدی حد سے زیادہ بڑھنے لگی تو ایک روز تنگ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی کہ لوگوں کو ذلیل قارون اور اس کی بے تحاشا دولت کے برے اثرات سے نجات دلائی جائے۔ آپ کی دعا قبول ہوئی۔ چنانچہ ایک دن اچانک مکار قارون، اس کے تمام خزانے اور سارے نوکر چاکر بڑی تیزی سے زمین میں دھنسنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بد کردار اور بدمعاش قارون اور اس کا سب کچھ صفحہ ہستی سے ہمیشہ کے لیے مٹ گیا۔
اور یوں وہ زمین میں دھنستا چلا گیا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔